السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن جمعرات یعنی آج صبح ہندوستان کے دورے پر گجرات کے احمد آباد پہنچے۔ احمد آباد پہنچنے کے بعد بورس جانسن کل جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے لیے نئی دہلی جائیں گے، جہاں ہندوستان برطانیہ اسٹریٹجک دفاع، سفارتی اور اقتصادی شراکت داری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بورس جانسن ایک روڈ شو کے ذریعے احمد آباد ایئرپورٹ سے ہوٹل کی طرف بڑھے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 15% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جمعرات کی صبح وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اپڈیٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 2380 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ ملک گیر ویکسینیشن مہم کے تحت اب تک 187 کروڑ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہے۔ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 13,433 ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے علاقے جہانگیر پوری میں غریب مسلمانوں کے پیٹ پر کارپوریشن نے بلڈوزر چلایا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدلے کی کارروائی انجام دی گئی۔ بغیر اجازت جلوس نکالنے والوں اور ہتھیار لہرانے والوں پر کب بلڈوزر چلے گا؟ لاتعداد دکانوں اور گھروں کو توڑ دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی کارروائی جاری رہی۔ سڑک پر بنے مسجد کے گیٹ کو بھی توڑ دیا گیا، مگر سڑک کے کنارے بنے مندر پر آنچ تک نہیں آئی۔ جی ہاں، دہلی کے جہانگیر پوری علاقے میں ہفتے کے روز ہوئے فرقے وارانہ فساد میں پولیس کی یک طرفہ کارروائی میں اقلیتی طبقے کے لوگوں کی گرفتاری کے بعد اب ایک اور ستم ڈھایا گیا ہے۔ دہلی کارپوریشن کی جانب سے علاقے میں غریب لوگوں کی دکانوں، کھوکے اور جھونپڑیوں پر بلڈوزر چلا کر بدلہ لینے کے جذبے سے کام کیا گیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے قریب 10:30 بجے ہی انہدامی کارروائی پر روک لگا دی تھی، مگر دوپہر بعد تک بھی بلڈوزر چلتے رہے۔ حالانکہ دہلی کے میئر راجہ اقبال سنگھ نے وہاں پہنچ کر کہا کہ ہم پورے علاقے میں جہاں بھی ناجائز قبضے ہیں انہیں ہٹائیں گے، اس میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ لیکن انہدامی کارروائی کے دوران مسجد کے گیٹ کو توڑ دیا گیا، لیکن چند قدم پر واقع مندر جو مسجد کے گیٹ کے برابر ہی سڑک پر بنا تھا، اسے ہاتھ تک نہیں لگایا گیا، بلکہ وہاں سیکیورٹی تعینات کر دی گئی۔ ادھر سی پی ایم لیڈر ورندا کرت نے جہانگیر پوری پہنچ کر بلڈوزر کے آگے کھڑی ہو گئی اور کارروائی کی مخالفت کی۔ انہوں نے پولیس افسران سے ملاقات کی اور عدالت عظمیٰ کے حکم سے مطلع کیا۔ اس معاملے پر عام آدمی پارٹی نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر پر اگر بلڈوزر چل گیا تو ملک میں کہیں فساد نہیں ہوگا، لیکن اس موقع پر عام آدمی پارٹی صرف بیانوں تک ہی محدود رہی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسدالدین اویسی نے چہارشنبے کی شام دہلی کے علاقے جہانگیر پوری کا دورہ کر کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ انہوں نے مظلومین کے گھروں اور دکانوں پر بلڈوزر چلائے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار تو اسرائیل کا ہے، وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں جمہوریت ہے۔ اویسی نے سوال کیا کہ بغیر اجازت جلوس نکالنے والوں اور ہتھیار لہرانے والوں کے گھروں پر کب بلڈوزر چلیں گے؟ جہانگیر پوری میں چہارشنبے کے روز بلڈوزر کارروائی کے بعد شام کو اسدالدین اویسی نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ مجلس اتحاد المسلمین دہلی پردیش کے صدر کلیم الحفیظ بھی تھے۔ انہوں نے وہاں کی جامع مسجد جا کر حالات کا جائزہ لیا اور مسجد کی دیوار توڑے جانے کی مذمت کی۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر رگھو چڈھا نے کہا کہ اگر ملک کے اندر فسادات کو روکنا ہے تو بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر بلڈوزر چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک بھر میں مختلف مقامات پر فسادات غنڈہ گردی کرا رہی ہے۔ 2020 میں پہلے فسادات، پھر 2022 میں فسادات، مرکزی وزیر داخلہ خود ان فسادات کو کروا رہے ہیں۔ ان کے گھر میں بلڈوزر چلنا چاہیے، اس سے فسادات رک جائیں گے۔ اگر بلڈوزر چلنا ہے تو ان بی جے پی لیڈروں کے گھروں پر بھی چلنا چاہیے جنہوں نے پیسے کھا کر غیر قانونی تعمیرات کروائی ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے دہلی کے جہانگیر پورہ علاقے میں انہدامی کارروائی روکنے سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم کا خیر مقدم کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے مرکز اور ریاستوں کو یہ ہدایت جاری کرنے کی خواہش کی تھی کہ وہ فوجداری کارروائی کے طور پر ملزمین کے خلاف انہدامی کارروائی جیسے جارحانہ اقدامات نہ کریں۔ تمام سیاسی پارٹیاں اتر پردیش اسمبلی انتخابات 2022 کے 7ویں مرحلے کے لیے تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ کانگریس کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی جمعے کو وارانسی کے کبیر چوڑامت پہنچی۔ وہ اگلے 3 دن تک یہاں رہیں گی۔ پرینکا گاندھی نے بھی کبیر داس کی اصل کار میں ہی درشن کیا تھا۔ اس موقع پر مہنت نے
دہلی میں تشدد سے متاثرہ جہانگیر پوری میں انہدام کی متنازع مہم کے چند گھنٹے بعد دہلی بی جے پی کے سینئر لیڈروں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے مرکزی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر ملاقات کی۔ سپریم کورٹ نے تخریب کاری مہم پر پابندی لگا دی ہے۔ دہلی کے لیڈروں کے ساتھ امت شاہ کی ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ میٹنگ میں دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتا، ایم پی رمیش بھدوری، ایم ایل اے رام بھدوری اور لیڈر مہندر سنگھ سرسا موجود تھے۔ بی جے پی لیڈروں نے مذاکرات پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ سرسا نے کہا یہ ایک باقاعدہ ملاقات تھی۔ اتر پردیش کے غازی پور ضلع میں آخری مرحلے میں ووٹنگ ہونی ہے۔ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے سربراہ اوم پرکاش راج بھر غازی پور کی ظہور آباد ودھان سبھا سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ اکثر اپنے بیانات کو لے کر بحث میں رہتے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں بی جے پی کے ساتھ رہے او پی راج بھر نے اس بار سماجوادی پارٹی کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا ہے۔ ایس پی سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ اس سیٹ پر اوم پرکاش راج بھر، بی جے پی امیدوار کالی چرن راج بھر اور بی ایس پی کی سیدہ۔ اتر پردیش کے انتخابات میں بلڈوزرز نے جو کامیابی بی جے پی کو دلائی ہے، اب وہ بلڈوزر بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں میں چلا کر آئین و جمہوری نظام کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ ملک کے مسلمانوں کو خاطی قرار دے کر ان کے املاک پر بلڈوزر چلا کر بی جے پی یہ تاثر دے رہی ہے کہ اب ملک آئین ہند سے نہیں بلکہ ان کی مرضی و آر ایس ایس کے آئین پر چلے گا۔ مدھیہ پردیش کے کھڑگون میں مسلمانوں کی املاک کو ہی بلڈوزر سے نہیں بلکہ ملک کی جمہوریت و آئین کو بھی رون دیا گیا ہے، جو بڑے شرم کی بات ہے۔ جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کے صوبائی سیکریٹری مولانا شبیر احمد مظاہری نے مسلمانوں پر جاری ظلم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صوبائی سیکریٹری مولانا مظاہری نے کہا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن مسلمانوں یعنی لاکھوں علماؤں نے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، آج وہی مشتبہ نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی میں متعین اسرائیلی سفیر کو طلب کیا ہے اور مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم اور مسجد اقصی میں تشدد کے واقعات، شہریوں پر حملوں اور مقدس مقامات میں اسرائیلی فورسز کی دراندازی پر شدید احتجاج کیا ہے اور ان تشدد آمیز واقعات کی مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یو اے ای کی بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت رحم بنت ابراہیم نے ان واقعات کو فوری طور پر روکنے، نمازیوں کو مکمل تحفظ دینے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حق کا احترام کرنے اور مسجد اقصی کے تقدس کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی عمل کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن اور حکومت کے درمیان بڑھتی دوریوں کا کوئی نتیجہ برآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حکومت اور راج بھون کے درمیان الزام تراشی کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ گورنر کی جانب سے چیف منسٹر کے انداز کارکردگی پر نکتہ چینی کے بعد ریاستی وزیر اینیمل ہسبینڈری سرینواس یادو نے گورنر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر کے عہدے کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کرے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوام کی منتخبہ حکومت ہے جو جمہوری انداز میں برسر اقتدار آئی ہے، اسے نامزد افراد کی حکومت تصور نہ کیا جائے۔ بی جے پی کے سینئر قائد و بی جے پی او بی سی کے قومی صدر ڈاکٹر لکشمن نے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے دورے پرانے شہر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنے دورے پرانے شہر کے موقع پر کے ٹی آر نے مجلسی قائد کی طرح بیانات دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اویسی برادرز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کے ٹی راما راؤ نے کئی اعلانات کیے ہیں۔ بی جے پی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ دارالسلام سے جاری ہوئے احکام کی تعمیل کرنے ٹی آر ایس قائدین کو بی جے پی پر تنقیدیں کرنے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آیا پرانے شہر میں برقی کے بقایا جات کی وصولی کے لیے دعوے کروانے کی حکومت میں ہمت ہے؟ مجلسی قائدین کے حکم پر ہی کوئی بھی قائد پرانے شہر میں قدم رکھتا ہے، یہ ٹی آر ایس کی صورتحال بن گئی ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے اقلیتی قائدین کی جانب سے حیدرآباد کے ماساب ٹینک علاقے میں احتجاج منظم کرتے ہوئے چیف منسٹر کی دعوت افطار کے بائیکاٹ کی مہم میں شدت پیدا کی گئی۔ پردیش کانگریس کمیٹی کے مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے تحت احتجاج کی قیادت صدر نشین سمیر ولی اللہ اور پردیش کانگریس کے ترجمان سید نظام الدین نے کی۔ احتجاجی بینر تھامے ہوئے تھے جس پر بائیکاٹ کے سی آر افطار پارٹی درج تھا۔ اس نعرے کے تحت سوشل میڈیا میں افطار پارٹی کے بائیکاٹ کی مہم شروع کی گئی ہے۔ احتجاجی پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے جن پر 12% مسلم تحفظات پر عمل آوری میں ناکامی کے علاوہ مسلمانوں کو روزگار اور قرض کے بجائے 200 روپے کا رمضان گفٹ دینے کے خلاف نعرے درج تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینندن کمار پر مشتمل ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ لیگل سروسز کو ہدایت دی کہ وقارآباد، حمایت ساگر تا حسین ساگر جی ایچ ایم سی کے اطراف کی نہروں کے تحفظ اور ان میں نئی جان ڈالنے سے متعلق امور کا نوٹ لیں۔ اندرا پرکاش کی جانب سے داخل کردہ درخواست کی بینچ نے سماعت کی، جنہوں نے حمایت ساگر تا
हुसैन सागर नहरों पर गैर मिजाज तामीरात और मुनहदिम अशिया को हटाने की हिदायत देने की ख्वाहिश की थी, जिसके नतीजे में बारिश के पानी के तेज़ बहाव में रुकावट पैदा हो रही है। क़ब्ल अज़ीं अदालत ने कमिश्नर GHMC हैदराबाद और रंगारेड्डी के कलेक्टर्स को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी थी। ऐसा न होने पर जवाबी हलफनामा या मौक़िफ़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट दाखिल करने पर जोर दिया गया। हुकूमत के इक़दाम से अदम मुतमईन अदालत ने हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज की टीम को हिदायत दी कि वो नदी के अहिया और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के खतूत पर काम करने वाली तंजीमों का ताउन हासिल करें। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सूती आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के आगाज़ के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पुलिस की जानिब से कैमरों के जरिए ऐसी गाड़ियों की निशानदेही की जाएगी। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगानाथ और इनकी टीम ने इसी के हिस्से के तौर पर जर्मनी की टेक्नोलॉजी से तैयार कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लिया। हिंदुस्तान में पहली मरतबा हैदराबाद ट्रैफिक विंग में इस टेक्नोलॉजी से मुतालिक ट्रायल रन का आगाज़ किया गया है। जर्मनी के एक्कुम ग्रुप के जिम्मेदारों ने कैमरों की कारकर्दगी से मुतालिक जॉइंट कमिश्नर पुलिस को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कैमरों की कारकर्दगी का रंगानाथन DCP प्रकाश रेड्डी, करुणाकर, IT सेल इंस्पेक्टर नरसिंह राव, एडमिन इंस्पेक्टर राजू और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों ने जायजा लिया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।